السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو وسطی یورپ میں واقع ملک ہنگری کی سیر کروانے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں دلچسپ حقائق اور معلومات فراہم کریں گے۔ ہنگری کو مقامی زبان میں مائروسیسی کہا جاتا ہے، یعنی لینڈ آف مائگرس، اور اردو میں اس کو مجارستان کہتے ہیں۔ ہنگری میں 71.4% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور 28.6% آبادی دیہاتوں میں آباد ہے۔ ہنگری کی زبان یورپ کی کسی بھی زبان سے مطابقت نہیں رکھتی، یہ بالکل الگ تھلگ ایک زبان ہے۔ ہنگری کے نارتھ میں سلوواکیہ، نارتھ ایسٹ میں یوکرائن، ایسٹ میں رومانیہ، ساؤتھ میں سربیا اور کروشیا، ساؤتھ ویسٹ میں سلوینیا اور آسٹریا واقع ہے۔ ہنگری میں انسانی اثرات 400 سال پہلے کے ملتے ہیں۔ پہلی رومی سلطنت کے دوران ہنگری کا کچھ حصہ رومی سلطنت میں بھی آیا تھا۔ جب رومی سلطنت ختم ہوئی تو اس حصے کو کسی سلطنت کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ ہنگری میں سب سے پہلے 895 عیسوی میں باقاعدہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ سلطنت آج کی رومانیہ، ہنگری اور سلوینیا کے ملک تھے۔ یہ سلطنت 1000 عیسوی تک قائم و دائم رہی۔ 1000 عیسوی کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے اس کے ساتھ لاگ کیا، جس میں سب سے پہلے بلغاریہ شامل تھی۔ پھر اس ساری چھوٹی ریاستوں کو ملا کر ایک سلطنت کنگڈم آف ہنگری کا نام بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ اور اس سلطنت میں کئی جنگیں ہوئیں اور آخرکار سلطنت عثمانیہ نے اس خطے پر قبضہ کر لیا اور 1541 میں یہاں آلڈم ہنگری کی بنیاد رکھی گئی۔ 1868 سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک اس ریاست کو آسٹریا ہنگری کا نام دیا گیا۔ 1918 میں یہ ریاست آسٹریا ہنگری بھی ختم ہو گئی اور پہلی بار ہنگری خود مختار ملک بن گیا۔ 1 مئی 2004 سے ہنگری کو باقاعدہ طور پر یورپی یونین کا ممبر بننے کا بھی موقع مل گیا۔ ہنگری کا رقبہ 93,030 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے 108ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 98 لاکھ ہے۔ آبادی کے اعتبار سے 91 نمبر پر آتا ہے۔ بوداپیسٹ ہنگری کا دارالحکومت ہے اور یہی شہر ہنگری کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 18 لاکھ ہے، جو کہ یورپی یونین کا 10واں بڑا شہر شمار کیا جاتا ہے۔ ہنگری کی قومی زبان ہنگاریئن ہے اور یہ یورپ کی 13ویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ہنگری میں 16% لوگ انگلش بھی بول سکتے ہیں۔ ہنگری کا کالنگ کوڈ +36 اور ڈومین نام .hu ہے۔ ہنگری کی کرنسی ہنگاریئن فرانک ہے۔ ہنگری وقت کے اعتبار سے یورپ کے دوسرے ملکوں کی طرح 4 گھنٹے پاکستان سے پیچھے ہے۔ ہنگری واحد ملک ہے جو کہ مسلمانوں کی تعداد کو ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں ہم نے ان کی تعداد بتا دی تو یہ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر
پھر سلطنت عثمانیہ کی طرح ہم پر قابض نہ ہو جائیں، اس لیے مسلمانوں کی تعداد کو پبلش نہیں کیا جاتا۔ ہنگری خودکشی کرنے والے ملکوں میں سے 12ویں نمبر پر آتا ہے، جہاں پر ہر سال 1 لاکھ افراد سے 22 لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہنگری یورپ میں جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے بعد چوتھا سب سے پہلے قائم ہونے والا ملک بھی ہے۔ ہنگری میں بچے کا نام حکومت کے جاری کردہ ناموں میں سے ہی والدین کو رکھنا پڑتا ہے۔ یورپ کی دوسری سب سے بڑی جھیل بالاٹون لیک بھی ہنگری میں واقع ہے۔ سیاحت میں ہنگری بہت مقبول ہے، اس لیے ہر سال 1 کروڑ سے زائد لوگ ہنگری کو دیکھنے آتے ہیں۔ ہنگری کا پاسپورٹ دنیا میں 9ویں نمبر پر ہے، اس کے حامل افراد 155 ملکوں میں بغیر ویزا جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس $3 لاکھ ہیں تو آپ ہنگری کی شہریت لے سکتے ہیں۔ ہنگری میں 500 سے زائد جگہ ایسی ہیں جہاں سے گرم پانی نکلتا ہے۔ ہنگری میں دنیا کی دوسری بڑی میٹرو لائن بھی ہے۔ ہنگری کی آبادی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہنگری دنیا کا تیسرا بڑے چرچ رکھنے والا ملک بھی ہے۔ ہنگری کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہنگری کے لوگ 96 کے ہندسے کو مقدس مانتے ہیں، اس لیے کوئی بھی بلڈنگ ہنگری میں 96 میٹر سے اونچی نہیں ہے۔ صرف پارلیمنٹ ہاؤس 96 میٹر بلند ہے۔ ہنگری کا ترانہ بھی 96 سیکنڈ دورانیے کا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس بھی 1896 میں ہی قائم کیا گیا تھا۔ اس میں 691 کمرے ہیں اور 96 میٹر اس کی لمبائی بھی ہے۔ 20 کلومیٹر تک کی سیڑھیوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ اس عمارت کو بنانے کے لیے 40 کلو خالص سونا بھی لگایا گیا تھا۔ یہ برطانیہ اور رومانیہ کے پارلیمنٹ کے بعد دنیا کے تیسری سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ ہنگاریئن لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ہر سال اپنی آمدنی میں سے 38.3% ٹیکس گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں۔ ہنگری میں 90% لوگ خوبصورت ہیں، اس لیے اس کو حسینوں کا شہر یا حسینوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہنگری کے بارے میں معلومات۔ آپ کو جان کر کیسا لگا ہمیں کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یورپ کے باقی ملکوں کی سیر کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل انسی یورو ٹرپ کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبران میں شیئر کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی نئی کسی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔